خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام جی، پریز ہالیلویا۔ آپ تشریف رکھیں۔ آئیں ہم خداوند کے زندگی بخش پاک کلام کی طرف بڑھیں۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا دوسرا باب۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو ضرور میرے ساتھ مل کر نکالیے۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی پہلی 11 آیات کلام مقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے، پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: پھر تیسرے دن کانہ گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ پس وہ لے گئے۔ جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے، تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی مے پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ یہ اقتباس جو بائبل مقدس میں سے پڑھا گیا ہے، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے لیا گیا ہے۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل دراصل خداوند یسوع مسیح کو بطور مسیح، بطور خدا اور بطور منجی، نجات دہندہ کے طور پہ پیش کرتی ہے۔ یوں تو پوری بائبل مقدس کا ہیرو جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہیں۔ لیکن اگر آپ نے مختصر وقت میں، تھوڑے وقت میں خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو زیادہ سمجھنا ہے تو آپ مقدس یوحنا رسول ہی کی معرفت لکھی گئی انجیل ہی پڑھ لیں تو خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کا ادراک اور ان کی شخصیت کے بارے میں اچھی خاصی واقفیت آپ کو مل جائے گی، اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، آمین۔ اس ورد میں ایک شادی کا ذکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو مدعو کیا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے اس شادی میں۔ کیسی بابرکت شادی ہوگی جس میں خداوند یسوع مسیح شرکت کر رہے ہیں، آمین۔ کیسی زبردست یہ شادی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی شرکت نے آنے کے وسیلے سے اس شادی کو 4 چاند لگ گئے ہیں، اور ایسی خوبصورتی اور رانائی خداوند یسوع مسیح نے اس شادی کو عطا کی ہے کہ آج تک بائبل مقدس میں یہ قلم بند ہے اور رہتی دنیا تک یہ لوگوں کے لیے ہمیشہ تقویت کا باعث بنتی رہے گی، آمین۔ اسے بائبل مقدس کا حصہ
بنایا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی اہم اور ضروری بات ہے جسے ہمیں سیکھنا ضروری ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کا پہلا معجزہ ہے۔ کون سا ہے؟ پہلا معجزہ ہے۔ آپ بہت دفعہ لوگوں سے سنتے ہوں گے یسوع مسیح یہ بناتے تھے اڑاتے تھے، وہ بنا کے اڑاتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے کوئی چیز نہ بنا کے اڑائی ہے، نہ ہی بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق پہلا معجزہ یہی ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کہے کہ وہ یہ بنا کے اڑاتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، تو کہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نہیں ہے۔ آمین۔ جو کچھ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کلام میں لکھا ہے صرف یہی حرف آخر ہے، صرف یہی حتمی ہے، اور صرف یہی قابل تقلید ہے اور قابل عمل ہے۔ باقی ساری کی ساری باتیں جو یسوع مسیح کے بارے میں کی جاتی ہیں کہ وہ یہ کیا کرتے تھے، وہ بالکل نہیں کرتے تھے، وہ وہی کرتے تھے جو بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ آمین آمین، پریز گاڈ۔ یہ پہلا معجزہ خداوند یسوع مسیح نے کانہ گلیل کی شادی میں سر انجام دیا ہے۔ کانہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، علاقہ ہے، بہت بڑی آبادی نہیں، کہا جاتا ہے کہ 500 تقریباً 500 لوگ اس قصبے کے رہائشی تھے۔ خداوند یسوع مسیح کی یہاں پہ چونکہ ماں بھی آئی ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے یہ ریلیٹیو ہیں، رشتہ دار ہیں جن کی یہ شادی ہے، اس لیے ان کی مدر شاگرد بھی موجود ہیں، اور خداوند یسوع مسیح خود بھی اس شادی میں آئے ہیں۔ اب اس شادی کی جو خاص بات ہے، جو زیر بحث آتا رہتا ہے پہلو، اور جس کی وجہ سے یہ واقعہ بہت ہی معروف ہے، وہ ہے اس میں پانی کا مے میں تبدیل ہو جانا۔ پانی کا مے میں تبدیل ہو جانا۔ مے کے لیے اکثر اوقات سوالات کی بوچھاڑ ہوتی رہتی ہے۔ یاد رکھیں بائبل مقدس کہ ان دنوں میں جب خداوند یسوع مسیح نے یہ میریکل کیا ہے، معجزہ کیا ہے، ان دنوں میں چونکہ جو منرل واٹر آج صاف پانی ہمیں میسر ہے، ان دنوں میں ایسا نہیں تھا۔ لوگ پانی کو صاف کرنے کے لیے، جراثیم سے پاک کرنے کے لیے مے کا استعمال کیا کرتے تھے، تاکہ ان جرمز جراثیم کی وجہ سے جو پانی میں موجود ہیں ان کے پیٹ نہ خراب ہو جائیں۔ اس لیے پانی کو مے میں تبدیل کر کے ہی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ کوئی جو ایسا کلیئر پانی جس میں کچھ بھی شامل نہیں، وہ نہیں پیتے تھے، کیونکہ یہ ایک لحاظ سے لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس لیے پانی کا جب بھی استعمال کیا جاتا تھا تو مے کی صورت میں ہی کیا جاتا تھا۔ آمین۔ کہہ لیں جیسے سمجھ لیں آج ہم فلٹر واٹر استعمال کرتے ہیں کہ جو پانی فلٹرڈ ہے ہم وہ لیتے ہیں، یا منرلز والا ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنی بساط کے حساب سے صاف پانی استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تب اس طرح کا پانی تو میسر نہیں تھا، لیکن اس پانی کو مؤثر بنانے کے لیے، اس پانی کو ایفیکٹو بنانے کے لیے، قابل استعمال بنانے کے لیے اس میں مے شامل کی جاتی تھی۔ اور یہ مے فقط انگوروں ہی کا رس نہیں ہوتا تھا، اس میں ہر طرح کا جو فروٹ ہے، جو پھل ہے، اس کا جوس اس میں شامل کیا جاتا تھا، تب جا کر یہ مے بنتی تھی۔ اور اس مے میں پانی کی مقدار زیادہ رکھی جاتی تھی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی مے بنانا چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ 80% جو ہے وہ پانی ملاتا تھا، اور 10% یہ جو انگوروں کا رس ہے، اور 10% یعنی باقی جو ہے وہ مختلف جوسوں کو ملا کر تو اس مے کو تیار کرتا تھا یا کیا جاتا تھا۔ یہ اس لیے کیا جاتا تھا، پانی کی مقدار اس لیے زیادہ رکھی جاتی تھی تاکہ یہ مے جو ہے یہ نشہ آور نہ بن جائے۔ بہت سارے لوگ حوالہ دیتے ہیں اس واقعے کو لے کر
کہ خداوند یسوع مسیح نے شراب بنائی. کیا بنائی تھی؟ شراب بنائی تھی. اس لیے وہ شراب کو جائز قرار دے کر شراب پیتے ہیں اور اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں کہ چونکہ یسوع مسیح نے شراب بنائی ہے تو ہمیں بھی شراب پینے کی اجازت ہے. حیرانی کی بات ہے، خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. مقدس پولس رسول کا کورنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پہلا خط، اس کا 6 باب، اس کی 10ویں آیت کے مطابق کہ شرابی جو ہیں یہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. شرابی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. لیکن خیال کریں، خداوند یسوع مسیح جو بادشاہی کے لیے کام کر رہے ہیں، بادشاہی کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں، بادشاہی میں شامل کرنے کے لیے منادی کر رہے، تعلیم دے رہے، معجزات کر رہے ہیں. اور کیا ممکن ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود ہی لوگوں کو شراب بنا کر دیں تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی سے ہی باہر نکل جائیں، آسمان کی بادشاہی سے ہی باہر نکل جائیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بتائیں، ایسا پاسبل ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ کامن سینس کی بات ہے، عام، کہ خداوند یسوع مسیح نے منادی یہی کی ہے آسمان کی بادشاہی کی کہ آؤ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور پھر وہ شراب بنا لوگوں کو دے تاکہ کوئی بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو سکے. تو ایسا پاسبل نہیں ہے. جو لوگ اس بات کو وجہ بناتے اور شراب پیتے اور کہتے ہیں کہ وہ مسیحی ہیں، وہ کرسچن ہیں، تو میں ان سب کو آج بائبل مقدس کی سچائی بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے تمام لوگ جو شراب پیتے، جو شراب بناتے اور شراب بیچتے یا کسی بھی لحاظ سے شراب کا کاروبار کرتے ہیں، وہ نامی مسیحی تو ہو سکتے ہیں، نامی مسیحی نومینل کرسچنز تو ہو سکتے ہیں، وہ منافق تو ہو سکتے ہیں، وہ ریاکار مسیحی تو ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایسے لوگ کبھی بھی مسیح کی آسمان کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے ہیں. آمین. سو اس لیے بڑا واضح پیغام ہے بائبل مقدس کا، بائبل مقدس کی تعلیم کا، کہ جتنے لوگ شراب پیتے، بزنس کرتے، شراب کا کاروبار کرتے، لیتے دیتے یا شراب نکالتے ہیں، یہ سب کے سب جہنمی ہیں. ان کا خدا کی بادشاہت کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے. آمین. آمین. ہاں جی، کتنے لوگ اتفاق کرتے ہیں؟ زبردست. پریز گاڈ. ہاللیلویا. کئی دفعہ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ جو فلاں پادری صاحب شراب پیتے ہیں، وہ جس فلاں بشپ صاحب شراب پیتے ہیں، وہ جی فلاں فادر جی شراب پیتے ہیں، تو ان کی وجہ سے اگر ان کو کچھ نہیں ہوگا تو ہمیں کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، میں تو نہیں جانتا ہوں کہ کوئی پاسٹر ہو کے یا کوئی بشپ ہو کے یا کوئی فادر ہو کے شراب پیے، کیونکہ مجھے کبھی ایسا کچھ نظر نہیں آیا، نہ میں کبھی ایسے شخص سے ملا ہوں اور نہ ہی مجھے اس چیز کا پتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ جو شراب پیتے ہیں وہ اس بات کو وجہ بنا کر کہتے ہیں کہ اگر وہ پیتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا، یا وہ اس مذہبی رتبے پر آ کر بھی باز نہیں آتے، تو ہمارا کیا ہے؟ اگر وہ پی سکتے، وہ ہمارے لیڈر ہیں. تو میں آپ سب سے جو اس بات کو بھی وجہ بنا کر شراب پیتے ہیں، میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کی وجہ سے کیوں جہنم خرید رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ درست کہتے ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی پادری صاحب یا کوئی بشپ صاحب یا کوئی فادر جی شراب پیتے ہیں، میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر وہ پیتے بھی ہوں، آپ کہتے ہیں شاید درست کہتے ہوں، آپ ان کی وجہ سے کیوں جہنم خرید رہے ہیں؟ بائبل مقدس کے مطابق جتنے شرابی ہیں، شراب پینے والے ہیں، یہ کبھی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. آمین. یہ قانون کوئی ہمارے لیے نہیں، یہودیوں کے لیے بھی سیم قانون تھا. زندہ خدا نے یہودیوں سے بھی کہا تھا کہ کوئی تم میں سے شراب پی کر خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو. کبھی بھی کوئی ایسا شخص
خدا کی جماعت میں نہ آئے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی قانون آج نہیں، بائبل مقدس شروع سے اس بات کی تصدیق کرتی اور تعلیم دیتی ہے کہ کوئی شخص ایسا نہ کرے. اس لیے یاد رہے یہ شراب نہیں تھی جو خداوند یسوع مسیح نے بنائی، یہ شراب نہیں تھی. یہ کیا تھی؟ میں تھی. اور میں کیسے بنتی تھی؟ 3 چیزوں کا استعمال. پہلی چیز پانی، دوسری چیز انگوروں کا رس، تیسری چیز مختلف پھلوں کا جوس نکال کر. تو اس طرح سے اس کو تیار کیا جاتا تھا. مقصد کیا تھا؟ تاکہ جو اس پانی کے اندر جرمز ہیں، جراثیم ہیں، ان کو ختم کیا جائے اور اس کی جو تاثیر ہے جرمز کی وہ ختم ہو جائے اور یہ انسان کو نقصان دہ ثابت نہ ہو. اول تو خداوند یسوع مسیح نے شراب بنائی نہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات ذرا غور کریں، خداوند یسوع مسیح پر الزام بھی کب لگایا جا رہا ہے؟ جب یہودی شادی ہو رہی ہے، یہودیوں کے ہاں ایک خاندان کی شادی ہے، تب مسیح پر الزام لگایا گیا ہے کہ مسیح نے کیا کی ہے؟ شراب بنائی ہے. یہودی شادی انتہائی مقدس کام تھا. ایسا کام تھا کہ جس میں ناپاکی کا کوئی شائبہ بھی موجود نہیں ہوتا تھا. جب لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی تو خاص اس انویٹیشن میں، اس پیغام میں لکھا جاتا تھا کہ کوئی طہارت یا پاکیزگی کے بغیر ہماری شادی میں شامل نہ ہو. شادی والے دن لڑکی اور لڑکا دونوں روزہ رکھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے. ان کے نزدیک یہ ایک ہولی سیکرمنٹ تھا، پاک اور مقدس سیکرمنٹ تھا. یہ کوئی عام بات نہیں تھی جو شادی یہودیوں کے ہاں ہوتی تھی. یہاں تک کہ یہودی اپنی شادی میں کسی بیمار، کسی مسئول لینے والے اور کسی گنہگار شخص کو نہیں بلاتے تھے کہ کہیں ان کی جو شادی ہے یہ ان کی وجہ سے ناپاک نہ ہو جائے، کسی طرح سے ان کی شادی میں کوئی خلل نہ آ جائے. اس لیے کسی بھی صورت وہ لوگوں کو اس شادی کو ناپاک نہ کرنے دیتے تھے. خیال کریں، جہاں وہ اتنا خیال رکھتے ہیں شادی کے پاک رہنے میں، وہاں کیا وہ یسوع مسیح کو اجازت دیں گے کہ یسوع مسیح آئیں اور شراب بنا دیں اور ہماری شادی خراب کر دیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ پہلی تو بات میں نے بیان کی کہ یسوع مسیح خود ہی نہیں بنا سکتے ہیں، نہ انہوں نے بنائی. دوسری بات یہ ہے کہ کانٹیکسٹ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جہاں خداوند یسوع مسیح موجود ہیں وہاں یہ کام ہو نہیں سکتا ہے، یا یہودی اسے کرنے کے لیے الاؤ نہیں کریں گے، اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی ان کی محفل کو آ کر یا شادی کو آ کر خراب کر دے. کسی رشتہ دار کو بھی اجازت نہیں تھی کہ اس طرح کا بیہودہ کام آ کر کرے کہ شراب پی کے ان کی شادی میں آ جائے. ان کے نزدیک یہ انتہائی بیہودہ گھنونا کام ہے اور انتہائی ڈینجرس خطرناک کام ہے کہ کوئی شخص آ کر ان کے گھر کی شادی فنکشن کو تباہ و برباد کر دے. وہ کسی شخص کو شراب پی کر اپنی شادی میں آنے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے. آمین. تو جہاں پاکیزگی کا یہ معیار ہو، جہاں اس قدر خیال کیا جاتا ہو کہ ان کی شادی کسی بھی لحاظ سے ناپاک نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، تو وہ کیسے خداوند یسوع مسیح کو اجازت دے دے کہ آپ آ کر شراب بنائیں اور ہماری شادی کو خراب کر دیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. آمین. اس لیے جتنے لوگ آپ سے کہیں کہ یسوع مسیح نے شراب بنائی تھی، انہیں بتائیں کہ خداوند یسوع مسیح نے شراب نہیں بلکہ میں بنائی تھی، جس میں انگوروں کا رس، پانی کی بہت بڑی مقدار اور اسی طرح سے مختلف پھلوں کا جوس اس میں شامل کیا جاتا تھا. یہ شادی ہمارے جیسے ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں ایسی تھوڑی شادی تھی. کوئی شراب پی کے آ جاتا ہے، کوئی ناچنے والوں کو لے آتا ہے، کوئی ناچنے والیوں کو لے آتا ہے.
ایسی شادی نہ تو یہودی شادی اس طرح کی شادی ہے اور نہ ہی مسیحی شادی کی ایسی ویلیوز ہیں، اقدار نہیں ہیں جو ہم نے اپنا رکھی ہیں یا آج کل جو آپ کو مسیحیوں کی شادیوں میں ملتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسی ایسی ناپسندیدہ حرکات دیکھنے کو ملتی ہیں کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، باپ خود اپنی بیٹیوں کے ڈانس دیکھ رہے ہوتے ہیں شادیوں میں، بھائی خود بہنوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر کوئی بریک ڈانس کر رہا ہے، کوئی اور ڈانس کر رہا ہے، کوئی فارورڈ ڈانس کر رہا ہے، کوئی بیک ڈانس کر رہا ہے، عجیب عجیب کی حرکتیں ہمیں شادیوں میں، اور انتہائی شرم اور افسوس کی بات ہے جو اس طرح کا رجحان ہمیں مسیح شادیوں میں نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھیں اس طرح کی شادی کی بائبل مقدس کے مطابق قطعاً اجازت نہیں ہے، نہ تو ہمیں کوئی روایت ملتی ہے نہ بائبل مقدس میں سے کوئی ثبوت ملتا ہے کہ اس طرح کی شادی کوئی مسیحی شادی یا کوئی یہودی شادی، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ جتنے لوگ اس طرح کی شادیاں ناچ رنگ کرتے اور بےہودگی کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اور اس شادی کو ناپاک بناتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ خود اپنے بچوں اپنے ریلیٹیوز کی شادیوں کا بیڑا غرق کریں۔ اس لیے بہت ساری شادیاں تو ویسے ہی ناکام ہو رہی ہیں، بہت ساری شادیاں خراب ہو رہی ہیں، رشتے خراب ہو رہے ہیں، بچوں کی تربیت خراب ہو رہی ہے، اس لیے کیونکہ ہم نے خدا کے کلام کو سٹینڈرڈ معیار نہیں بنایا، بلکہ ہمارا معیار اب کیا رہ گیا ہے؟ فلانے نے ایسا کیا تھا میں ایسا کروں گا، اس نے یہ کیا تھا میں یہ کروں گا، یہ ہمارا معیار بن گیا ہے، جبکہ خدا کے کلام کے مطابق ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ جی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خوشی کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو؟ خوشی کرو، اور رونے والوں کے ساتھ رو۔ اگر ایسا ہی آپ سمجھتے ہیں تو ذرا میں صرف صلاح دیتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں کہ خدا را کسی پادری صاحب سے ضرور کلام سیکھ لیا کریں، پوچھ لیا کریں کہ یہاں خوشی کرنے رونے کا تذکرہ کیا بیہودہ ڈانس کرنے کے ساتھ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی غلطیوں کے خط میں یہ نہ لکھا جاتا کہ ناچ رنگ جو ہے، یہ بیہودگی جو ہے، یہ جسم کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ جسم کا کام ہے۔ جسم روح کے خلاف اپوزٹ جو خواہش کرتا ہے، یعنی ہماری جتنی ایسی خواہشات ہیں یہ روح کے خلاف ہیں۔ اس لیے اگر آپ یا ہم سب مسیحی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جسم کے تابع نہیں ہیں بلکہ کس کے تابع ہیں؟ روح القدس کے تابع ہیں۔ کس کے تابع ہیں؟ روح القدس کے۔ مقدس پالوس نے یہ دو ٹرمز اصطلاحات جو ہیں یہ کورنتھس کے پہلے خط میں متعارف کرائی ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ مقدس پالوس انہیں کہتے ہیں کہ تم روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم جسم کے تابع ہو۔ کیونکہ تم کس کے تابع ہو؟ جسم کے تابع ہو۔ روحانی کون ہے؟ جو روح کے تابع ہے۔ سو اپنا اپنا احتساب کر سکتے ہیں ہم خود کہ ہم کیا کرتے ہیں، کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، عبادت خانوں میں آ کر یا عبادت میں بیٹھ کر، گھروں میں دعا کے وقت ہم دعائیا ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی یہ سندیسہ آ جائے ناچنے کا اور ڈانس والا تو ادھر ہم ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ناچنا شروع کر دیتے ہیں، پھر حوالہ دیتے ہیں یسوع مسیح نے یا نئے عہد نامے میں یہ کہا گیا ہے جی خوشی کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو؟ کہیں لکھا ہے کہ ناچنے والوں کے ساتھ ناچو؟ بتائیں ذرا۔ خوشی تو بہت ساری قسم کی ہے، کوئی کسی کا رزلٹ آیا ہے تو اس کے لیے خوشی میں شامل ہوں، بہت دفعہ کڑتے رہتے ہیں اس کا بچہ کیوں پاس ہو گیا، اس کا کیوں پاس ہو گیا، تو اصل خوشی تو یہ ہے کہ ہم اس کی خوشی میں کیا کریں؟ خوش ہوں۔ خوش ہونے والوں کے ساتھ خوش ہوں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر کوئی حادثاتی موت واقع ہوئی ہے، وہ غمزدہ ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیا ہوں؟ غمزدہ ہوں۔ لیکن اس طرح کی خوشی کہ کوئی ناچ رہا ہے تو آپ ناچنا شروع کر دیں، کوئی ڈانس کر رہا ہے تو ان کے ساتھ ڈانس کرنا، کوئی شراب پی رہا ہے آپ شراب پینا شروع کر دیں، کوئی سگریٹ پی رہا ہے آپ سگریٹ پینا شروع کر دیں، تو اس چیز کی بائبل مقدس کے مطابق قطعاً اجازت نہیں ہے۔ آمین۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا شراب کے تعلق سے۔ ایک ہندو تھا تو وہ دوسرے اپنے ایک دوست کو ملنے کے لیے گیا،
ان کے ہاں عام طور پہ ابھی کا مجھے پتا نہیں جب کا میں نے یہ واقعہ پڑھا تب کی بات بتا رہا ہوں کہ ان کے ہاں جیسے ہمارے ہاں مشروب کے طور پہ کوئی جوس یا چائے پیش کی جاتی ہے تو ہندوؤں میں شراب پیش کیا جاتا تھا اس وقت جب میں نے یہ پڑھا ہے. تو جو دوسرا ہندو اس کے گھر آیا ہے مہمان کے طور پہ, اس کے ساتھ اس کے 2 دوست تھے. ایک اس کی بلی تھی جو اس نے پالی ہوئی تھی اور ایک کتا تھا. کون کون سے دوست ہیں؟ ایک بلی اور دوسرا کتا ہے. اب یہ جو گیسٹ آیا ہے یہ خود شراب نہیں پیتا تھا. اس نے کہا یار میں تو نہیں پیتا, تو آپ ایسا کریں کہ یہ جو مشروب ہے یہ میری بلی اور یہ کتے کو ڈال دیں. انہوں نے ڈال دیا اور انہوں نے اسمیل کی تو نہ کتے نے پیا اور نہ ہی بلی نے بھی. اب خیال کریں اس نے کہا اپنے دوست کو جس کے گھر وہ آیا تھا, گیسٹ کو, کہتا جو چیز کتا نہیں پیتا ہے, جو چیز, بولیں ذرا میرے ساتھ, جو چیز کتا نہیں پیتا ہے یا جو چیز بلی نہیں پیتی ہے وہ چیز تو مجھے پلا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ میری بہت بڑی انسلٹ ہے, بے عزتی ہے. آپ جتنے لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں یا وہ بہت سارے لوگ, آپ سب بھی یہ ان تمام لوگوں تک میسج پہنچا سکتے ہیں. مجھے بڑی ہمدردی ہے, بڑا درد ہے اور بڑی تکلیف ہے ان لوگوں کے لیے جو مسیحی ہونے کے باوجود وہ چیز پیتے ہیں جو کتے نہیں پیتے, جو بلیاں نہیں پیتی. وہ بہت سارے نامی مسیحی نومینل کرسچن جو ہیں وہ شراب پیتے ہیں. اس چیز سے کتے نفرت کرتے ہیں, لیکن یہ انسان ہو کے اس کا بزنس بھی کر رہے ہیں اور اسے پی بھی رہے ہیں. کیا پینا جائز ہے؟ جو چیز کتے نہیں پیتے وہ پینی چاہیے. زور سے بولے ذرا بھائی بولیں, بہنیں تو بولتی رہتی ہیں بیچاری, رات دن کہتی رہتی ہیں. ہاں جی, نہیں پینی چاہیے. آمین. اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر شراب نہیں بنائی ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہاں کسی بھی طرح سے شراب کو الاؤ نہیں کیا, اجازت نہیں. اس طرح کے دنیوی ماحول کریٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کتنی شادیاں ایسی ہوتی ہیں وہاں شراب چل رہا ہے, شراب پی کے لوگ آ جاتے ہیں, آپ کی شادیوں کو خراب کرتے ہیں. کسی کی لڑائی ہو جاتی ہے, کوئی کسی کو مار رہا ہے, کوئی کسی کو کھینچ رہا ہے. شراب پی کے پتہ ہی نہیں ہوتا اپنی بہن کو کھینچ رہے ہوتے ہیں ناچنے کے لیے. اتنے بے شرم ہو جاتے ہیں, بےہودگی پہ اتر آتے ہیں کہ اتنی تمیز نہیں رہتی کہ کھینچ کس کو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ناچ رہے ہوتے ہیں. لوگ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں بہن بھائی ناچ رہے ہیں. یہ حالات ہیں ان کے. بہرحال میں خاص طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری شادیاں اور یہودی شادی اور حقیقی مسیحی شادی میں بہت فرق ہے. حقیقی مسیحی شادی کی یہ ویلیوز نہیں ہیں. اگر آپ شادی کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں تو دعا اور عبادت کے ساتھ کریں. ویسے اچھے تو بڑے ہیں بہت سارے لوگ, ابتدا دعا سے کرتے ہیں. ایسے ہی نا, مہندی کرنی ہے پہلے پاج صاحب نو بلاؤ, برات جانی ہے پہلے پاج صاحب نو بلاؤ, ولیمہ شروع ہونا پہلے پاج صاحب نو بلاؤ, نکاح کرنا ہے پہلے پاج صاحب. یہ اس طرح کی, لیکن یاد رکھیں کہ ایسی جو مذہبی اور رسمی اور دکھاوے کی دعائیں ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا فائدہ دعا اور عبادت کے بعد ناچ ناچ کے ساری رات ابلیس کو خوش کرتے رہتے ہیں؟ کوئی فائدہ ہے ایسی دعا کا کہ ابتدا دعا سے کی ہے اور اختتام کس کے ساتھ کیا ہے؟ ابلیس کے ساتھ. ابتدا دعا کے ساتھ اور اختتام ایسے ویلے کرا رہے ہوتے ہیں. حیرانی ہوتی ہے, اتنا پیسہ پائی صاحب دعا کے لیے صرف 500 روپے ہے. اس کے لیے پائی صاحب کے لیے 500, بڑی عہدہ بڑی چھلانگ ماری اور بڑا چندہ اکٹھا کر کے 1000 روپیہ اس کو دے دیا. تو خسروں کو ایک ایک خسرے کو 10-10 ہزار روپیہ لٹا دیتے ہیں ویلے کرا کرا. یہ ہمارا حال ہے, یہ ہماری شادیاں. یہ اندازہ کریں ہماری شادیوں کا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری شادی میں جو آج کل رسم و رواج چل رہا ہے اس میں
اور یہودی شادی میں بڑا فرق ہے. آپ خیال کرتے ہوں گے کہ جیسے آج شراب پی جاتی ہے ویسے اس وقت بھی شراب پی جاتی تھی. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اس شادی میں بیماروں کو اور محصول لینے والوں کو, گنہگاروں کو نہیں بلایا جاتا تھا, اور کسی ایسے شخص کو دعوت نہیں دی جاتی تھی کہ کوئی شخص آ کر ان کی شادی خراب کر دے. تو کیسے وہ شراب پلا سکتے ہیں یا پی سکتے ہیں؟ یہ ہم نے شادیوں کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے, رسم و رواج کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے, جو تباہی اور بربادی ہم کر رہے ہیں اس وقت شادیوں پر. خدا کا کلام بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہودی شادی میں تھوڑی میں ترتیب بتا دوں. یہودی شادی میں پہلے منگنی ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ منگنی ہوتی تھی, اور منگنی نکاح سمجھا جاتا تھا. کیا بڑی خوبصورت مثال ہے خداوند یسوع مسیح اور کی ماں مقدسہ مریم اور ان کے جو قانونی باپ ہے مقدس یوسف. ان کی بڑی زبردست ایک ایگزامپل ہے کہ وہ جب چھوڑنا بھی چاہتے ہیں تو چونکہ یہ ایک لیگل کام تھا تو وہ آسانی سے چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں. اور یہ بڑی ایک زبردست مثال ہے, ایگزامپل ہے کہ ان کی منگنی جو ہے یہ شادی کے مترادف سمجھی جاتی. اس کے بعد 1 سال تک منگنی سے لے کر شادی تک 1 سال تک گیپ تھا. کتنی دیر کا؟ 1 سال کے بعد شادی ہوتی تھی. 1 سال کیوں دیا جاتا تھا؟ 1 سال میں لڑکا جو ہے وہ کیا کرتا تھا؟ اپنی بیوی کے لیے جہیز بناتا تھا. کون جہیز بناتا تھا؟ بتائیں ذرا. آپ تو بولتی ہیں, ادھر سے آواز کم ہے. کون جہیز بناتا تھا؟ لڑکا جہیز بناتا تھا. لڑکیاں جہیز نہیں بناتی تھی. لڑکیوں کے ماں باپ جہیز نہیں بناتے تھے. یہ اصول ہم نے بنا دیا ہے, لیکن ایکچولی یہ یہودی روایت کے مطابق بھی لڑکیاں جہیز نہیں بناتی تھی. 1 سال دیا جاتا تھا لڑکے کو. پہلا کام وہ کیا کرے؟ اگر اس کے باپ کا بڑا گھر ہے تو ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی وہ اپنا ایک گھر تعمیر کرے جو اس کا اور اس کی بیوی کا ہوگا. اور اگر جگہ کم ہے تو وہ باہر جا کر کوئی جگہ خریدے اور اپنی بیوی کے لیے گھر بنائے. اس کے بعد جہیز خریدے. اور اس کے بعد تیسرا کام, شادی کے تمام اخراجات کے لیے پیسہ لڑکا کماتا تھا. کون کماتا تھا؟ لڑکا کماتا. کسی کی آواز آئی ہے. کون کماتا تھا؟ لڑکا کماتا تھا. اور 1 سال کے بعد جب 3 چیزیں پوری ہو جاتی تھی, گھر بن جاتا تھا, جہیز بن جاتا تھا, شادی کے خرچے کے لیے تمام پیسہ اکٹھا ہو جاتا تھا, تو تب رخصتی کے لیے یہ لڑکا جو ہے اپنے عزیزوں کو لے کر تو لڑکی کے گھر جاتا تھا. 3 کام کرنے کے بعد. میں جب یہ سیکھ رہا تھا تو غور کر رہا تھا کہ اگر ایسی شادی ہو تو میرا نہیں خیال لڑکوں کی آج شادی ہو سکے. ایسا ہی ہے نا, سارے لڑکے چاہتے ہیں جہیز بنا بنایا آئے. آج کل تو ویسے ہی. اچھا, ان کے نزدیک تو کرائٹیریا یہ تھا کہ جب وہ 3 چیزیں چیک کر لیتے نا تب شادی کرتے تھے. ہمارے ہاں کوئی نشئی نکل آئے, کوئی آوارہ نکل آئے تو ماں باپ رشتہ دار کیا کہتے ہیں؟ ایدہ اڑکی کر دو, بیاہ کر دو. مطلب ہمارا کرائٹیریا دیکھیں اور یہودیوں کا کرائٹیریا کہ وہ کہتے ہیں یہ 3 کام جب تک یہ نہیں کرے گا شادی نہیں ہوگی. ہمارے ہاں بڑا کرائٹیریا آسان ہے, کوئی آوارہ ہو, ویلا, نکما اور نشئی ہو, لوگ کہتے ہیں اس کا کیا کر دو؟ بیاہ کر دو, مطلب شادی کر دو. عجیب حالت ہے ہماری. ہم نے ایک تو اپنا گھر تباہ کیا ہوا ہے, ایک اگلی بچی کو لا کے تباہ کر دیا, اس کے بعد آنے والی نسل کو بھی. 3 نسلیں ہم تباہ کرتے. کتنی؟ 3 نسلیں, 3 خاندان تباہ کرتے ہیں. اب کیسا لگے اگر لڑکوں پہ پابندی لگائی جائے کہ لڑکے پہلے جہیز بنائیں, شادی کے اخراجات کے لیے پیسہ اکٹھا کریں, اپنا گھر بنائیں, اس کے بعد ان کی شادی ہوگی. ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں تو بڑے شہزادے لڑکے ہیں, بڑے زبردست شہزادے. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں لڑکی جہیز لائے. کون لائے؟
ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں یہ چاہیے, ہمیں اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ ایک تو وہ بیچاری اپنا گھر بار چھوڑ کر آ رہی ہے اور اس کے بعد کیا کی جاتی ہیں, ڈیمانڈز کی جاتی ہیں, یہ چاہیے وہ چاہیے. یاد رکھیں یہ مسیحی ویلیوز نہیں ہے شادی کی, اور نہ ہی یہودی اس طرح کی شادی کیا کرتے تھے. یہ سارے کام جو ہیں یہ لڑکا کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی شادی جو ہے وہ ہونا قرار پاتی تھی. ہمارے ہاں زیادہ تر لڑکے کام نہیں کرتے ہیں, جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے, شرم کی بات ہے. ہونا تو نہیں ایسے چاہیے جو کچھ یہاں چل رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ماں باپ درست تربیت کریں لڑکوں کی, انہیں سکھائیں اور انہیں ٹرین کریں تاکہ وہ محنت کریں, پڑھیں, تعلیم حاصل کریں, آگے بڑھیں, تاکہ ان کی شادی جو ہے وہ اچھے طریقے سے کی جا سکے. جس خاندان کے ساتھ ہو, جس بچی کے ساتھ ہو, وہ بھی سرخرو رہ سکے. سو بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ تر جو کمزوری ہے بچوں کی زندگی میں, اس طرح کا ہونا جو ہے یہ ماں باپ کی کمزوری ہے, جو بچیوں کو تو پڑھاتے ہیں لیکن بچوں کے لاڈ پیار کی وجہ سے, لڑکوں کے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ لڑکوں کی زندگی تباہ اور برباد کر رہے ہیں. بہت ضروری ہے کہ لڑکوں کی بھی ویسی ہی تربیت کی جائے جیسے آپ بچیوں کو پڑھاتے اور انہیں اسکول بھیجتے ہیں, ایسی ہی سختی کے ساتھ آپ بچوں کو بھی لڑکوں کو بھی بھیجیں تاکہ وہ بھی تعلیم حاصل کریں. کلام میں لکھا ہے کہ اگر تجھے چھڑی سے مارے گا تو یہ مر نہیں جائے گا. ان کی تربیت کریں کیونکہ حماقت لڑکے کے دل سے وابستہ ہے, اس لیے انہیں بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے, بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے تاکہ یہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں. ہمارے آج کل بیشتر نوجوان جو ہیں وہ مسیح کے نام پر دھبا ہیں, داغ ہیں, کیونکہ وہ مسیح کے مطابق اور اس کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں. دیکھ لیں کیا حالات ہیں. کسی کی پینٹ پھٹی ہوئی ہے, کوئی کتے لے کے وہ چڈیاں پہن کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں, کوئی پونیاں کر کے گھوم رہے ہیں, کسی کا اور ٹشن ہے, پان منہ میں ڈالے ہوئے ہیں, کوئی لمبے لمبے اتنے موبائل پکڑے ہوئے ہیں. پوچھو کون ہو؟ میں کرسچن ہوں. میں کون ہوں؟ کرسچن ہوں. یہ حالات ہیں ہمارے نوجوانوں کے, جو کہ شرم کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. یہ دل دکھ رہا ہے یہ باتیں کہتے ہوئے کہ یہ حالات ہیں ہمارے نوجوانوں کے, کام نہیں کرتے. کوئی کام پوچھ لو, باجی بار ہوندی ہے, مطلب یہ ان کے کام ہے, ان کی باجی بار ہوتی ہے. اب کسی نہ کسی خاندان کے پیچھے جو ایسے لوگ پل رہے ہیں, کوئی بہن قربانی دے رہی ہے, کسی کی ماں قربانی دے رہی ہے, کسی کا باپ پس رہا ہے ایسے نوجوانوں کو پالنے کے لیے. مقدس پولوس نے تھسلنیکے کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بیان کیا ہے کہ یہ بے قاعدہ چلنے والے ہیں. کیسے ہیں؟ بے قاعدہ. بے قاعدہ کا ایک اور ترجمہ ہے نکھٹو. کیا ترجمہ ہے؟ نکھٹو, کہ یہ نکھٹو ہیں. مقدس پولوس کہتے ہیں کہ ایسے نکھٹوؤں کو کھانا بھی نہ دیا جائے, ایسے نکھٹوؤں کو کھانا بھی نہ دیا جائے. وہ کچھ نہیں ہوگا, چلے جائیں گے جہاں مرضی جائیں, کام نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے, پڑھتے نہیں, تعلیم نہیں حاصل کرتے, خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے, تو ماں باپ کو سخت ڈیسیژن لینے پڑیں گے تاکہ وہ مسیح کے نام پر دھبا نہ بنے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو شادی کے تمام اخراجات اور اسی طرح سے جہیز بنانے کی ذمہ داری اور گھر بنانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ نوجوان لڑکوں کی ہے. کن کی ہے؟ لڑکوں کی ہے. اس لیے بہت خبردار رہیں اور بچیوں پر, ان کے خاندانوں پر, ماں باپ پر بوجھ نہ ڈالیں. کلام مقدس کو اپنی زندگی میں رکھیں اور اس ڈر خوف کو رکھتے ہوئے ایسی شادی کریں جس کی ویلیوز کی بنیاد جو ہے وہ بائبل مقدس ہو. آمین آمین. ماں باپ بھی کچھ ماں باپ بھی ایسے ہیں, میں نے دیکھے ہیں, بہت سارے ماں باپ تو بڑی ایفرٹ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور بڑے اچھے نوجوان بھی آج کل آ رہے ہیں, پڑھ رہے, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, بڑی اچھی زبردست بات ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں
انہیں پتا ہے کہ ہمارا بچہ کوئی کام نہیں کرتا. وہ ہمیشہ کہیں گے, مجھے بھی کہتے ہیں اور آپ کو بھی جتنے پادری صاحبان ہیں کہتے ہوں گے, بھائی صاحب کوئی کڑی لبو. کیسی؟ لڑکا کچھ نہیں کرتا, کوئی نرس ہوئے, کوئی گورنمنٹ ٹیچر ہوئے, مطلب پکی نوکری والی, کہ یہ تو نکھٹو کماتا نہیں ہے تو کوئی کام کرنے والی لے آئیں تاکہ یہ نکھٹو بھی کھاتا رہے, اس کا گھر بھی چلتا رہے اور آئندہ آنے والی نسل بھی چلتی رہے. ترقی ہو گئی ہے, لڑکوں کی زندگی میں ترقی ہو گئی ہے. ماں باپ یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں گھر دا سارا کام کر لیندہ ہے, برتن دھو لیندہ ہے, سارے کام کر لیندہ, کھانا بنا لیندہ ہے. شرم کرو, بتا کیا رہے ہو؟ یہ اس کے کام نہیں ہے. اس کا کام ہے اپنی بیوی کے لیے جہیز بنائے, اس کا کام ہے اپنی بیوی کے لیے محنت کرے, اس کا کام ہے کہ یہ باہر جا کر جاب کرے. میں بچیوں کی جاب کے خلاف نہیں, لیکن ان لڑکوں کی ضرور تربیت کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لڑکوں کو خود محنت کرنی چاہیے, خود کام کرنا چاہیے. آج آپ محنت نہیں کرتے تو کل کلاں جب آپ ادھیڑ عمر میں ہو جائیں گے بہت پچھتائیں گے, کیونکہ اب تو آپ شاید دیہڑی کر سکتے ہیں, مزدوری کر سکتے ہیں, اور چند سالوں کے بعد یہ پاسبل نہیں ہوگا. پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. سو ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ محنت کریں, کام کریں, ماں باپ بچوں کو اس کام پہ لگائیں, ان کی تربیت کریں. اب یہاں پر چونکہ ایک شادی جو ہے, شادی کا سلسلہ تھا, اس لیے میرے ضروری تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایکچولی پس منظر کیا تھا, شادی ہوتی کیسے تھی اور طریقہ کار کیا تھا. یہ آج کل کی شادیوں والا سلسلہ نہیں ہے. اب تیسری آیت کے مطابق یہاں پر مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح کے پاس جاتی ہیں اور خداوند یسوع مسیح سے کہتی ہیں کہ وہ ان کے لیے کچھ کرے, وہ ان کے لیے کچھ کرے. اس پر بہت سارے اسکالرز نے بہت کچھ لکھا ہے, بہت کچھ بیان کیا ہے کہ مقدسہ مریم اس لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس گئی ہیں کہ چونکہ وہاں پہ ان کی وہ ریلیٹیو ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کو جب اس پرابلم کا پتہ چلا ہے, چونکہ مقدس یوسف تو یہاں نہیں ہے, اس لیے وہ خداوند یسوع مسیح سے شاید شیئر کرنے کے لیے گئی ہیں, شاید ان کو یہ بتانے کے لیے گئی ہیں کہ یہاں یہ پرابلم چل رہا ہے. اور ایک اسکالر کہتے ہیں کہ شاید وہ اس لیے گئی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پہ میریکل کریں, معجزہ کریں. تو چونکہ یسوع مسیح نے ابھی تک تو کوئی معجزہ نہیں کیا, کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ اس کا پہلا معجزہ ہے, اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ نہیں گئی ہے, اس توقع کے ساتھ نہیں گئی کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر کوئی معجزہ کریں یا کوئی میریکل کریں. ایک اور اسکالر ہیں, وہ بڑی بڑی زبردست بات کرتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے, یہ ڈاکٹر ڈینیل ٹی لوئے, ان کا خیال ہے کہ مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح کو چونکہ بچپن سے جانتی ہیں کہ وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, بھلائی کا کام کرتے ہیں, تو شاید ان ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ, ان توقعات کے ساتھ وہ مسیح کے پاس گئی ہیں کہ وہ کسی طرح سے ان کی ہیلپ کر دے, مدد کر دے. چوتھی آیت میں درج ہے جو بڑی قابل غور ہے, آپ کے پاس اگر بائبل مقدس ہے تو ضرور میرے ساتھ دیکھ لیں. چوتھی آیت میں لکھا ہے, یسوع نے اس سے کہا, اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ہے, ابھی میرا وقت نہیں آیا. یہاں پہ قابل اعتراض بات اے عورت سمجھا جاتا ہے, لیکن ایکچولی یہ قابل اعتراض بات نہیں ہے. دو باتیں میں بیان کروں گا اس سلسلے میں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو گونے لفظ یونانی زبان میں استعمال کیا گیا ہے, دراصل یہ بڑا باادب لفظ ہے جو عام طور پہ باادب خواتین کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اس لیے یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے, بے حرمتی نہیں ہے ان کی ماں مقدسہ مریم کی. اور دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں, خداوند یسوع مسیح نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی ماں مقدسہ مریم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اب وہ جسمانی رشتوں سے بڑھ کر آسمانی رشتے کی پیروی کر رہے ہیں اور آسمانی رشتے کے تابع چل رہے ہیں. اس کا انکشاف خداوند یسوع مسیح نے اس وقت بھی کیا تھا جب وہ 12 سال کی عمر میں تھے, جب مقدسہ مریم نے کہا کہ ہم تجھے ڈھونڈ رہے تھے. خداوند یسوع مسیح نے تب بھی انہیں بیان کر دیا تھا کہ مجھے میرے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے. اس کا انکشاف خداوند یسوع مسیح نے
تب بھی کیا تھا۔ ایک تیسرا واقعہ بھی ہمیں بائبل مقدس میں اس بات کی تصدیق کر دیتا ہے۔ مقدس متی رسول اپنے انجیلی بیان کے 12ویں باب میں بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو پیغام دیا گیا کہ دیکھ تیری ماں تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہیے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میرا بھائی، میری ماں، میری بہن وہ ہیں جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ آمین۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر عورت کا، ماں کا لفظ جان بوجھ کر انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے، کیونکہ اب وہ مقدسہ مریم کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور چونکہ اب خداوند یسوع مسیح کی عمر بھی 30 سال ہو چکی ہے۔ کتنی عمر ہو چکی ہے؟ 30 سال۔ یہودیوں کے مطابق جب کسی نے خدمت کا آغاز کرنا ہے تو اس کی عمر 30 سال ہوتی تھی، اس کے بعد وہ اپنی خدمت کا آغاز۔ تو اب خداوند یسوع مسیح اگر یہ کر رہے ہیں تو غلط نہیں ہے۔ اسی بات کی تعلیم خداوند یسوع مسیح نے اپنے ڈیسائپلز، شاگردوں، کلیسیا، چرچ کو دی ہے کہ جو مجھ سے بڑھ کر اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائیوں، بہنوں، بچوں، عزیز رشتہ داروں کو عزیز رکھے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ تو جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے خود کیا ہے اسی کی تعلیم انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی دی ہے۔ دوسری بات جس پہ اعتراض کیا جاتا ہے، ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ تو یاد رکھیں، اب ایک سو کالڈ ایک نقاد کرٹک کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں کہہ دیا کہ میرا وقت نہیں آیا، ماں کہہ رہی ہے کہ میں بنا دے، اور خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میرا وقت نہیں آیا، اور بعد میں بنا بھی دی ہے۔ تینوں باتیں ذرا غور طلب ہیں۔ پہلی بات، مقدسہ مریم نے میں بنانے کے لیے نے کہا کہ تو ان کے لیے میں ہی بنا دے۔ دوسری بات، خداوند یسوع مسیح نے اسے ڈینائی نہیں کیا ہے کہ اگر وہ آئی ہے کہ ان کی مدد کر دے، ہیلپ کر دے، تو خداوند یسوع مسیح نے نہ میں نے ہیلپ نہیں کرنی، بالکل بھی خداوند یسوع مسیح نے یہ بات نہیں کی۔ تیسری بات، خداوند یسوع مسیح نے جو یہ کہا ہے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں یہ معجزہ بھی نہیں کروں گا، بعد میں کروں گا، بالکل بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، تو دراصل مقدسہ مریم چاہ رہی ہیں اور چاہتی ہیں کہ چونکہ میں نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے تعلق سے آسمان سے یہ پیغام سنا، آسمانی فرشتگان میرے پاس آئے کہ آپ خدا کے اکلوتے بیٹے ہیں، آپ خدا کا الہام ہیں، آپ خود خدا ہیں، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے خدا ہونے کو ظاہر کر دیں، آپ اپنے مسیح ہونے کو ظاہر کر دیں، آپ اپنے خداوند ہونے کو ظاہر کر دیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی میرا یہ ظاہر کرنے کا وقت نہیں آیا۔ سمجھ آگئی بات کی؟ خداوند یسوع مسیح یہ نہیں کہہ رہے کہ معجزہ کرنے کا وقت نہیں آیا، بالکل بھی نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی بطور مسیح ان پر ظاہر کرنے کا وقت نہیں آیا۔ اس کا ایک اور ثبوت یہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے اوائل میں جتنے معجزات کیے، اس سب کے ساتھ جتنے لوگوں کے لیے معجزات کیے گئے ان کو پیغام دیا اور کہا کہ یہ بات کسی سے نہ کہنا، یہ بات کسی سے نہ کہنا، یعنی اپنے آپ کو ڈھانپے رکھا، چھپائے رکھا۔ کیوں چھپائے رکھا؟ کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش وقت پر ہوئی، خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت وقت پر ہوئی، خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا وقت پر ہوا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو لکھا ہے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ خداوند یسوع مسیح ڈینائی کر رہے ہیں معجزے کے لیے، بالکل بھی نہیں۔ پانچویں آیت میں لکھا ہے، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور میرے ساتھ دیکھیں۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا، انجیل بیان 2 باب 5ویں آیت میں لکھا ہے، اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کیا کرو؟ کرو۔ خیال کیا جاتا ہے چونکہ وہ ریلیٹیو ہیں، رشتہ دار ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کی ماں جو ہے بہت فکر مند ہے اس بات کے لیے۔ میں کا ختم ہونا بڑی شرمندگی کی بات تھی،
یہ جو شادی کا فنکشن ہے یہ 7 دن تک چلتا تھا. کتنے دن تک؟ 7 دن تک چلتا تھا. اور 7 دن کے لیے یہ جتنی پروویژن ہے کھانے اور پینے کی یہ کون کرتا تھا؟ کون کرتا تھا؟ لڑکا کرتا تھا. اپنے ماں باپ کے بل بوتے ہوئے نہیں جہاں مرضی اکڑ اکڑ کے پھر رہا ہے, میرا باپ باہر ہوتا ہے, میری ماں فلاں کرتی ہے. نہیں, لڑکے خود کام کرتے تھے. کیا کرتے تھے لڑکے؟ خود کام کرتے تھے. کچھ ماں باپ کے بچوں کو میں نے دیکھا ہے, وہ دوسرے ماں باپ کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ بڑے امیر ہیں, ان کے پاس بڑا پیسہ ہے, تو وہ اپنے ماں باپ کو کوستے رہتے ہیں کہ میں کہاں پیدا ہو گیا. بھائی ان کے امیر ہونے اور اپنے ماں باپ کے غریب ہونے پہ نہ کڑیں, اپنی زندگیوں کو خود اسٹیبلش کریں, اپنے آپ کو خود منوائیں, اپنا لوہا خود منوائیں, آپ محنت کریں, آپ کام کریں. ماں باپ کی وجہ سے اپنی شہرت نہ بنائیں, ماں باپ کے مال پر اپنا نام نہ کمائیں, ان کی کسی وجہ سے آپ مشہور و معروف نہ ہو, یا ان کی وجہ سے امیر ہونے کی کوشش نہ کریں. اپنا لوہا منوانے کی کوشش کریں, اپنی محنت کے بل بوتے پر, اپنے کام کے بل بوتے پر. اس لیے یاد رکھے کہ جتنے یہ نوجوان تھے, لڑکے تھے, یہ اپنی شادی کا انتظام خود کیا کرتے تھے. ماں باپ سے پیسے نہیں لیتے تھے, خاندان سے پیسے نہیں لیتے تھے, لڑکی والوں سے پیسے نہیں لیتے تھے, لڑکی کی نوکری پر ان کی نظر نہیں ہوتی تھی, بلکہ وہ خود محنت کر کے 7 دن تک لوگوں کو کھلاتے پلاتے تھے. ایک اسکالر کہتے ہیں کہ یہ جو میں ختم ہو گئی ہے نا, اس میں یہ ہے کہ وہ ابھی نوجوان ہے, تو نوجوانوں سے اکثر ایسی مسٹیکس ہو جاتی ہیں, ان کی زندگیوں میں ایسی کمیاں موجود ہوتی ہیں, اس لیے یہ میں ختم ہو گئی ہے, چونکہ انتظام لڑکا خود کر رہا تھا. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے اس میں کے ختم ہونے کی. بہرحال 6 آیت کے مطابق کلام بیان کرتا ہے, دوسرے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے, وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے, اور ان میں 2-2 3-3 من کی گنجائش تھی. یہ مٹکے جو تھے یہ میل سے بھرے ہوئے, اور یہودیوں کے نزدیک آپ کو پتا ہے, اگر آپ مقدس مرقس کی معرفت لکھا کہ انجیل بیان اور اس کا 7واں باب پڑھ لیں, تو یہودی طہارت پر بہت زور دیتے تھے. بار بار ہاتھ دھونے, بار بار برتن صاف کرنے, برتن کو ہاتھ بھی لگ گیا برتن دھونا ہے, باہر سے آئے ہیں ہاتھ دھونے, منہ دھونا ہے, پاؤں دھونے ہیں, گرد لگ گئی ہے, کوئی گیسٹ آتا ہے اس کے پاؤں دھلائے جاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا خداوند یسوع مسیح نے ایک دفعہ جب فریسی نے دعوت کی تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تو نے تو میرے پاؤں بھی نہیں دھلوائے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو یہودی تھے یہ طہارت کے بہت یعنی پاکیزگی کے, اس لیے میں کہتا ہوں ان کی شادیاں ہمارے جیسی شادیاں نہیں تھی جو ناپاکی سے بھری ہوئی آج شادیاں ہو رہی ہیں. بہت سارے لوگ خداوند کے تابع رہ کر شادی منگنی کی, ابھی گزشتہ دنوں ہم ایک منگنی میں شامل ہوئے ہماری اپنی فیملی برکت ٹی وی سے ہی, تو بالکل بھی نہ کوئی ناچ, نہ کوئی گانے, نہ کوئی ایسا ماحول. سو ایسی شادیاں, ایسی منگنیاں, ایسے پروگرامز جو ہیں ایسے ترتیب دیے جانے چاہیے تاکہ ناپاکی کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو. طہارت کے لیے مٹکے رکھے گئے تھے تاکہ لوگ آ کر جب کھانا کھاتے ہیں پہلے بھی انہیں دھوئیں, بعد میں بھی دھوئیں, اور اپنے ہاتھ بھی دھوئیں, منہ بھی دھوئیں, پاؤں بھی دھوئیں, صاف ہو کر اس کام میں یا شادی میں شامل ہوں. آمین. اس لیے چونکہ یہ رسم و رواج بہت چل رہے تھے, اس لیے سارے کا سارا پانی یا میں جو تھی وہ اسی کام پہ لگ گئی, ختم ہو گئی, کیونکہ رسم و رواج نبھانے بہت ضروری تھے. جیسے یہودی رسم و رواج پر بہت زور دیتے تھے, آج کل بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رسم و رواج پر بہت زور دیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے. یہودی ایسے ناچ رنگ بےہودگی کی روایات پر عمل نہیں کرتے تھے, بلکہ یہ روایات بس پاؤں دھونے, ہاتھ دھونے اور بہت سارے قوانین, سبت پر آپ کو پتا ہے 1000 جلدیں انہوں نے بنائی ہوئی اپنے قوانین کی. بہرحال یہ لوگ رسموں کی وجہ سے اگلے بندے کا نقصان کر گئے ہیں. مطلب اپنے منہ دھونے اور ہاتھ دھونے, پاؤں دھونے, برتن دھونے کی وجہ سے
اس لڑکے کا جس کی شادی ہے اس کا نقصان ہوا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں رسومات کی وجہ سے اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. یہاں شادی ہو, لوگ آرام سے شادی نہیں کرتے, قرض اٹھا اٹھا کے شادیاں کرتے ہیں. خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو انہوں نے جو میموریل سر وہ لازمی کرنی ہے, جو مرضی ہو جائے. میں نے بڑے لوگوں کو سمجھایا بس سمجھتے نہیں ہیں. پوری آدھے گھنٹے کی میٹنگ میں نے بڑا سمجھایا, پھر کی بنائی ہے, پھر کی پکائی. میں کہہ رہا میں کرو ہی نہ, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کرے ہی نہ. پھر کوئی 10 نہیں بنائی ہیں کی, میں کہتا ہوں کرو ہی نہ. بہت سارے لوگ ہیں وہ قرض اٹھا اٹھا کر یہ میموریل سروس, یہ منگنیاں اور یہ شادیاں اور عقیقے اور یہ برتھ ڈیز بہت زیادہ. کوئی ایک گلی میں سے کوئی چلا جائے نا کہیں تو پوری گلی نے, اگر وہ کرسچن ہے تو پوری گلی جائے گی, لازمی جائے گی. وہ فلانا گیا اسی بھی جانا ہے چاہے قرض اٹھا کے جائے. کسی نے عقیقہ کیا دوسرے نے لازمی کرنا ہے چاہے قرض اٹھا کے کرے. اس وجہ سے بہت دفعہ ہم اپنا نقصان کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے. جو ہم کر سکتے ہیں اعتدال سے بڑھ کر ہم کچھ نہ کریں. جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں, لیکن اس سے بڑھ کر اگر کچھ کام قرض اٹھا کر کرنے پڑتے ہیں تو برائے مہربانی وہ کام نہ کریں. اسی طرح سے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے انہیں یہاں پر پانی بھرنے کے لیے کہا ہے, 7ویں آیت میں لکھا ہے, پھر اس نے ان سے کہا, یسوع نے ان سے کہا مٹکوں میں کیا بھر دو, پانی بھر دو. پس انہوں نے ان کو کیا کر دیا, لبالب بھر دیا, اینڈ تک بھر دیا, گنجائش نہیں ہے. اب وہ حیران ہیں, بھئی پانی تو آ گیا ہے, میں کیسے ڈالنی ہے, اس میں جو جوسز ہیں وہ کیسے ڈالنے ہیں, پھلوں کا رس کیسے ڈالنا ہے, پتہ نہیں. یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں, لبالب بھر دیے. اچھی بات یہ ہے کہ یہ بھرتے جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ میں جو ہے یہ میرے مجلس کو چیک کرائی گئی ہے, اور وہ کس سے خفا ہو رہا ہے, کس سے خفا ہوا ہے, دلہے سے, لڑکے سے. کیوں؟ کیونکہ یہ انتظام کس نے کیا تھا, دلہے نے کیا تھا. اس لیے وہ خفا بھی اس سے ہو رہا ہے کہ پہلی میں جو ہے تُونے کیسی پلا دی ہے, اب مزے کی دی ہے. یاد رکھیں یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت بڑا میریکل یہ کیا ہے, معجزہ یہ کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک سادہ پانی کو میں تبدیل کر دیا ہے. یہاں خداوند یسوع مسیح کی جو تخلیقی قوت اور قدرت ہے اس نے بڑے زور سے کام کیا ہے. اور اچھا اور خوبصورت کام یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس شادی میں موجود ہیں, خداوند یسوع مسیح یہاں موجود ہیں. اور جب خداوند یسوع مسیح موجود ہوں تو وہ پھر کمیوں کو اور گھاٹوں کو اور کمزوریوں کو زور میں بدل دیتے ہیں, خوبصورتی میں بدل دیتے ہیں, رانائی میں تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن اگر خاندانوں میں یسوع مسیح موجود نہیں ہے تو پھر کوئی میریکل نہیں ہے, کوئی معجزہ نہیں ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں معجزات کے پیچھے نہ بھاگیں. میں اس بات کی تعلیم دیتا ہوں کہ چیزوں کے پیچھے, پیسوں کے پیچھے, ویزوں کے پیچھے اور قرض اتارنے کے پیچھے, ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں. اگر ضرورت ہے خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں دعوت دینے کی ضرورت ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ یسوع مسیح گھر ہوں گے تو میریکلز ہوں گے, معجزات ہوں گے, اور کچھ نہ ہونے میں سے بھی خداوند یسوع مسیح بہت ساری چیزوں کو تخلیق کر دیں گے. ان کی موجودگی نے حالات بدل دیے ہیں, ان کی موجودگی نے شرمندگی کو عزت میں تبدیل کر دیا ہے, ان کی موجودگی نے یکسر فضا کو تبدیل کر دیا ہے, اور خداوند یسوع مسیح کی موجودگی نے پانی کی تاثیر کو بھی بدل دیا ہے. خداوند یسوع مسیح کی موجودگی گھرانوں میں, خاندانوں میں, انفرادی طور پر شخصی زندگیوں میں ان کی پریزنس, ان کی موجودگی نئی چیزوں کو تخلیق کرتی ہے, اور بہت بڑے بڑے میریکل معجزات ہوتے ہیں, اور ان کی پریزنس جو ہے یہ ہمارے حالات کو بدلنے کی قدرت رکھتی ہے. آمین. ختم کریں گے. 11ویں آیت جو ہے یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے اس میریکل اور اس معجزے کا مقصد کیا ہے. میں اسی پہ اختتام کروں گا. 11ویں آیت میں لکھا ہے, دوسرا باب اور اس کی 11ویں آیت, یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانہ گلیل میں دکھا کر
अपना जलाल जाहिर किया, अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। मौजज़ा मिरेकल करने का मकसद क्या है कि खुदा का जलाल जाहिर हो। हम जो भी दुआएं कर रहे हैं ना, कोई भी दुआ कर रहे हैं, आपने ये देखना है कि ये चीज़ मिलने से आया खुदा के नाम को जलाल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता, कोई गलत ख्वाहिश से दुआ कर रहा है, किसी की सोच ही गलत है, तो याद रखें उससे खुदा के नाम को जलाल नहीं मिलेगा। और जितने कामों से खुदा के नाम को जलाल मिलेगा, यकीनन खुदा हमारी जिंदगियों में वो अपने नाम को जलाल देने के लिए सर अंजाम देगा। आमीन। आए हम सब बड़े ईमान के साथ अपने कदमों पे खड़े हैं, सब खड़े हो जाएं। प्रेज हालेलुया। अपने सरों को खुदा उनकी हुजूरी में झुका लें, अपनी आंखों को बंद करें। हम सब बड़े ईमान यकीन के साथ आज खुदा उनकी हुजूरी में आए हैं, और मेरा ईमान है अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ पेविस्त हैं, उसके साथ एक हैं, तो आपके लिए मौजज़ा हासिल करना बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप दूर हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप मसीह के पास आएं। आप सबसे पहले मसीह को अपनी ज़िंदगी में लें। प्रेज गॉड। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। प्रेज गॉड। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। रस्मी तौर पर, मजहबी तौर पर ही नहीं, हकीकी तौर पर आज उसे अपनी ज़िंदगियों में लें। हकीकी तौर पर उसे अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं। सब सर खुदा की हुजूरी में झुक जाएं, सब आंखें बंद हो जाएं, सब आंखें बंद हो। हालेलुया, हालेलुया। अब सब अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। अगर आज तक सिर्फ ये रिश्ता मजहबी रिश्ता है, सिर्फ रस्मी है, तो आज इसको हकीकत में बदलें, तब्दील करें। खुदावंद यीशु मसीह को अपने साथ लेकर जाएं। सिर्फ मिरेकल्स की भूख ना रखें, प्यास ना रखें, तड़प ना रखें, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की भूख, प्यास और तड़प पैदा करें। देखें, अगर इस शादी में खुदावंद यीशु मसीह ना होते तो कितनी बड़ी बेइज्जती होती, कितनी बड़ी निदामत और शर्मिंदगी की बात थी। लेकिन चूंकि यीशु मसीह मौजूद हैं, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में मौजूद हैं तो वो आपको हर तरह की निदामत, हर तरह की शर्मिंदगी से और हर तरह की बेइज्जती से महफूज रखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करें, 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 सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करें। खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी पे मांगे, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में मांगे। हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लें। प्रेज गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करें। अभी मैं देख रहा हूं कुछ लोग खामोश हैं। सब दुआ करना शुरू करें, सब दुआ करना शुरू कर दें, सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज, हालेलुया, 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 हालेलुया। रिकोतो कोराबाला कनाकतो, इकोतो कोराबाला बारा सिंदो कोतो कोराबाबा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा पाक रूह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे मसा के लिए, तेरे आ जाने के लिए। खुदा पाक रूह, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया कि तू यहाँ पे मौजूद है, तू उतरा है ताकि अपने लोगों को ब्लेस करे, अपने लोगों को बरकत दे। हम इकरार करते हैं, इस बात को एडमिट करते हैं, हमारी सारी बरकतों का सोता मंबा ओ तेरा पाक रूह है, पाक रूह है जो हमारी जिंदगियों में मौजूद है, जो हमारे अंदर बसता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रूह कुछ की और मामूरी हम तेरी इस जमात पे मांग लेते हैं। हालेलुया। जितने लोग बीमार हैं, मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूं। आप सब भी दुआ करें और मैं भी आपके साथ मुत्फिक होकर आपके लिए दुआ करूंगा। मेरा ईमान है यकीनन जब हम दुआ करेंगे खुदा का पाक रूह आपको छुएगा, आपको छुएगा, आप रिलीज हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। खुदा का पाक रूह आपको आजाद करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा पाक रूह यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए। हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तूने अपने रूहुल कुद्स को हमारे दरमियान में रखा, बल्कि हमारे अंदर रखा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा बाप इन जिंदगियों को छू और तू ब्लेस कर और तू बरकत दे और तू रिलीज कर, आजाद और रिहा कर यीशु के नाम में। वो तमाम लोग जो बीमार हैं, किसी तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं, तू जानता है, तू जानता है। पाकरू तूने रिलीज कर दे, आजाद कर दे, रिहा कर दे। वो तमाम लोग जो दूर नजदीक से हमारे साथ इस इबादत रियाजत में शामिल हैं, उन सबको भी तू रिलीज कर, आजाद कर और अपने जलाल, अपनी कुदरत के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। बरकत दे, अपने लोगों को बरकत दे, सलामती दे। हालेलुया, हालेलुया। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। आए हम उसकी शुक्रगुजारी करें। सब अपनी जुबानों को खोलें, खुदा पाक रूह की शुक्रगुजारी करें। जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी कर, इसके बेटे यीशु मसीह नासरी के लिए इसका शुक्र करें। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। तूने छुआ है, तूने छुआ है, तूने लोगों को रिलीज किया है, आजाद किया है, बरकत दी है, अपने कलाम के वसीले बरकत दी है। तू एक एक जिंदगी को बड़ी बरकत दे, सलामती दे। हालेलुया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए हम सारा जलाल तुझे देते हैं, सारी इज्जत खुदावंद तुझे देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन।